کوثر کی تفصیل بھی آپ نے بیان کی. یہ حوض ہے، نہر جنت کی ہے، اور جنت کی اس نہر سے 2 پرنالے اس حوض میں گریں گے، اس کو بھرتے رہیں گے. حوض کا سائز کیا ہے؟ ما بین ایلا الی عدن، ایلا سے عدن تک اس کا سائز. عدن یمن کا شہر ہے اور ایلا شام کا شہر ہے. یمن سے شام تک اس کی لمبائی چوڑائی، اس کا سائز اتنا بڑا حوض. جام ہو عدد نجوم السماء، جو اس کے آب خورے ہوں گے، جام اور پیالے، ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو. احلی من العسل، اس کی پانی کی جو مٹھاس شہد سے بڑھ کر ہوگی. ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ اس کی سفیدی ہوگی. ابرد من الثلج، اور برف سے بڑھ کر اس کی ٹھنڈک ہوگی. یہ حوض کوثر بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی. جب میدان معاشر قائم ہوگا تو پیاس کا برا ایک عالم ہوگا، پانی نظر نہیں آ رہا ہوگا کہیں بھی. سورج 1 میل کے فاصلے پر، شدت کی گرمی ہے، شدت کی پیاس ہے. یہ ایک ٹھاٹھے مارتا حوض نظر آئے گا، مگر اس کا پانی سب کو نصیب نہیں ہوگا. یہ نہیں جس کا مرضی آ کر پی لے. آج پوچھو نبی علیہ السلام سے کہ حوض کوثر کے ایک جام کی قیمت کیا ہے. ہمیں کیا دینا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہ حوض کوثر ہے. نبی علیہ السلام جب اپنی عمر کے آخری حصے میں تھے، بلکہ چند ایام قبل، آپ نے الوداع کہا تھا مردوں کو اور زندوں کو، فوت شدگان کو اور زندوں کو. فوت شدگان کو الوداع کہنے کے لیے آپ میدان احد میں چلے گئے تھے، اور احد کے شہداء کے لیے آپ نے دعا کی تھی. جو جنازے کی دعائیں وہ آپ نے دی. نماز جنازہ نہیں، شہداء کا جنازہ نہیں ہوتا، صرف آپ نے دعائیں کی تھی. یہ تھا الوداع کہنا فوت شدگان کا. پھر واپس آپ مدینہ آئے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کو خطبہ دیا. یہ الوداع کہنا تو زندوں کو. اس کے چند دن بعد آپ کا انتقال. عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اس کے بعد ہم نے نبی علیہ السلام کو کبھی ممبر پر نہیں دیکھا، یہ آخری بار دیکھا. اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ انی فرد من الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں. کہ اس وقت بھی اللہ مجھے حوض کوثر دکھا رہا ہے. فرد، میں تمہارا فرد بنوں گا حوض کوثر. فرد کا معنی جو شخص پہلے پہنچ جائے اور اپنے مہمانوں کا استقبال کرے، ان کے لیے تیاری کر لے. تو حوض پر پہلے پہنچ جاؤں گا، تیاری کروں گا، جو میں جام کوثر ان کو بھروں گا اور پھر تمہارا انتظار کروں. تھوڑا کس سے مجھے نظر آ رہا ہے حوض کوثر. اور مسئلہ ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بڑا جتھا حوض کوثر کی طرف جائے گا پانی پینے کے. اللہ کے نبی پہچان جائیں میری امت آ رہی. آپ سراپا اشتیاق ان کا انتظار کریں. پہچانیں گے چہروں سے نہیں، پہچانیں گے علامت سے. یہ نہیں کہ
ہاں، علامت سے پہچانیں گے۔ علامت کیا ہے؟ وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، ہاتھ چمک رہے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا کیف تعرف امتک علی الحوض، آپ حوض کوثر پر اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضو، میری امت قیامت کی دن آئے گی، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، اس سے پہچانیں۔ کما یعرف رجل خیلہ الغر بین الدہن البہم، 1000 گھوڑے ہوں کالے رنگ کے، ان کے بیچ ایک گھوڑا کھڑا کر دو پنج کلیاں، جس کی پیشانی سفید ہو، ہاتھ پاؤں سفید ہو، تو بندہ اپنے گھوڑے کو پہچان لے گا۔ اس طرح ہزاروں امتوں کے بیچ میں اپنی امت کو پہچان جاؤں، آپ پہچان لیں کہ میری امت آ رہی۔ آگے بڑھیں گے، وہ کشا کشا آگے آ رہے ہیں، قریب آئیں گے تو احدو بسو، بخاری شریف کے الفاظ، ان کو روک لیا جائے گا، بلکہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ فرمایا کہ امت ہی میری امت ہے، کیوں روکا گیا ہے؟ فرمایا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد اس دین میں کیسی کیسی بدعتیں جاری کی تھی۔ بدعتی ٹولہ ہے، بدعتی ٹولہ ہے۔ تمہیں وضو کے اعضاء کیوں چمک رہے؟ یہ ایک نفسیاتی معارض کے لیے، وَدَالٌ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو قیامت کے دن عارضی خوشی دے گا، پھر وہ چھین لے گا، نفسیاتی معارض کو مارے گا۔ جب گرفتار کر لیے جائیں گے، وضو کے اعضاء بجھ جائیں گے، کالا کی کالا کا اندھیرا ہی اندھیرا، سارا نور ختم،